إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ ہماری کتاب القیامت الکبریٰ جاری و ساری ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ اشارہ کیا تھا. ہم نے جو اگلے چیپٹر شروع کرنا ہے بیسیکلی باب چیپٹر نمبر 8 ہے، اور اس چیپٹر میں آتھر نے رحمہ اللہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. قیامت کے دن کفار کے کیا حالات ہوں گے، مختلف پہلو لے کے آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی. اور پھر جو مسلمان تو ہیں، اہل ایمان تو ہیں، لیکن گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. اور پھر اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی بات شروع کریں گے کہ جو گناہ گار اہل ایمان ہیں ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کس وجہ سے وہ اس حالت میں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ دونوں پہلو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم عشاء کی اذان پہ کلاس کو ختم کر کے عشاء کی اذان سے لے کے جماعت تک پھر اپنا کویسچن آنسر پورا کر لیں انشاءاللہ. شیخ رحمہ اللہ سب سے پہلے جو دا اسٹیٹ آف سنر ہو ور بلیورز، جو وہ والے گناہ گار جو کہ اہل ایمان تھے، اس پہ سب سے پہلے جو سب ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ان اہل ایمان کا ہے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی. کیا زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے جی؟ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس پہ میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بغیر اسلام ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس رکن سے انکار کر دے قصداً، وہ کہے کہ میں نہیں زکوٰۃ دیتا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دینا ضروری ہے، تو یہ اس بندے کے اسلام ختم ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دوبارہ آیت بھی بتائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی دولت، اللہ نے جس کو بھی دولت دی اور وہ اس پہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو قیامت کے دن اس کی جو دولت ہے وہ ایک بہت بڑے کالے سانپ کی طرح اس کے سامنے لائی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 بلیک سپاٹ ہوں گے، 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس کو جکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی کہ جو لوگ اپنی مال کو روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہاں پہ مراد جو ہے وہ زکوٰۃ نہ خرچنا ہے، تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر والی بات ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ ذہب اور فضہ، گولڈ اور سلور اون کرتا ہو اور پھر اس پہ جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کو آگ کے برتنوں میں وہ دیا جائے گا، اور وہ جو مال ہے اس کو آگ ہی میں سلگایا جائے گا، اس کو آگ سے سلگایا جائے گا، پھر اس بندے کی سائیڈوں کو، اس کے ماتھے کو اور اس کی بیک کو اس سے چسپاں کیا جائے گا، برانڈ کیا جائے گا، اور ہر دفعہ جب وہ سوکھیں گے تو پھر دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا اور پھر دوبارہ اس کو
اس گرم چیز کے ساتھ. اس کو آپ اگر ذرا سوچیں تو یہ سوچنے سے بھی ایک لرزہ طاری ہوتا ہے انسان پہ کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ مال کو جو ہے گرم کر کے انسان کے اوپر لگائیں گے. زکوٰۃ صرف زکوٰۃ ہی مال پہ دینا فرض ہے یا اور مال بھی صدقہ دینا بھی فرض ہے؟ صدقہ دینا فرض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال پر حق ہے. یعنی کہ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی دینا چاہیے. اور علماء نے کہا ہے، ایک بہت پیاری حدیث ہے، مشائخ اکثر بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ صدقہ جب انسان دیتا ہے تو وہ 70 بڑے شیاطین کے جبڑوں کو گویا کہ پھاڑ دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے، اور صدقہ بہت سی آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک سبب ہے. یہاں تک کہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کیا کرو. اچھا، صدقہ صرف پیسے سے ہی دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صدقہ پیسے سے نہیں دیا جا سکتا. صدقے کی بیسک فارم کیا ہے؟ بیر منیمم کسی مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی کی طرف مسکراہٹ سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مال سے. اور یہ یاد رکھیں، ہمارے اندر اس دور میں نا بہت کنجوسی آ گئی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے. ہم لوگ بہت ایگو سینٹرک ہیں. حالانکہ اگر آپ روایات دیکھ لیں، 2-3 روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. حدیث میں آتا ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا کوئی بہت مشکل کام ہے اور اس کام میں آپ کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ بندہ کوئی لگا دیا جائے کہ وہ آپ کی مدد کرے، تو آپ کو خوشی ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اہل ایمان، کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگ جاتا ہے. جب تک کہ وہ بندہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے لگ جائیں تو پھر کس کی مدد نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور بہت پیاری صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ اس روایت سے پہلے چلے میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ کہ جو ہے آپ میں سے جو لوگ رمضان میں، اگر کسی کو رمضان کی عبادات بہت اہم عبادات ہیں، بہت اسپرچول عبادات ہیں، روزہ رکھنے کی ایک اپنی اسپرچویلٹی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی اپنی اسپرچویلٹی ہے، مساجد میں جا کے تراویح پڑھنے کی اپنی ایک فیلنگ آتی ہے. پھر آپ میں سے اگر کسی نے اعتکاف کیا ہو، کسی نے اعتکاف کیا ہے یہاں پہ؟ اعتکاف پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہو؟ چلیں، اللہ کریں کہ آپ میں سے اس طرح مساجد میں اعتکاف کھولے اور آپ بیٹھیں. زندگی کا بہت چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یعنی کہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس میں خوابوں میں کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، خواب بھی آ سکتے ہیں. وہ ایک ایسی چیز بنی ہوئی ہے کہ جی آپ کو ضرور 27ویں رات کو کوئی خواب آئے گا اور اس میں کچھ نظر آئے گا. اعتکاف میں آپ بالکل جو ہے وہ گھر والوں سے، اپنی مصروفیات سے کٹ کے جو ہے وہ، یعنی کہ بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے. اور یعنی کہ اگر آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک میٹیریلسٹک ڈیٹاکس چاہیے اور ایک بہت بڑا اسپرچول بوسٹ چاہیے تو آپ اعتکاف کریں، کیونکہ اس میں آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. 24 گھنٹے ہماری اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہونی چاہیے، لیکن اعتکاف میں ایک ماحول اس طرح کا مل جاتا ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے صرف. پھر آپ میں سے اگر کوئی حرمین گیا ہو اور وہاں پہ اگر کسی نے اعتکاف کیا ہو تو اس کا، لوگ کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. اللہ کے گھر حرمین میں آپ خود سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حرمین فرشتے اور آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں وہاں پہ ایک الگ ہی سکون ہے. حالانکہ سیر کرنے کے لیے عام طور پہ لوگ اگر جائیں تو کس طرح کی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ گرین ہو، ماؤنٹینس ہو، اور یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناردرن ایریاز میں جو ہوٹل جن کا ویو بہت اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈالی ہے حرمین کی مسلمانوں کے دلوں کے اندر. وہاں کا ٹیمپریچر، وہاں کا کلائمیٹ دنیا کا بہت مشکل ترین کلائمیٹس میں سے ایک کلائمیٹ ہے. بہت ڈرائی ویدر ہے. وہاں کی دھوپ یہاں کی دھوپ کی طرح نہیں ہوتی. اگر آپ میں سے کوئی گیا ہوا ہے، میں نے الحمدللہ 2017 میں حج کیا تھا اور اس ٹائم پہ حج شدید گرمیوں میں تھا.
یہاں پہ تو لاہور میں اگر کسی نے دوپہر کو باہر گلاسز لگائی ہو نا تو ہم سوچ لیتے ہیں شو مار رہا ہے، ذہن میں آ جاتی. وہاں پہ آپ گلاسز کے بغیر نکل ہی نہیں سکتے. یعنی کہ اتنے سخت موسم کے باوجود بھی اس جگہ کی محبت اور کشش ہونا کوئی ہلکی بات نہیں ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے، کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں بجائے کہ میں اپنی مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، اس کے ساتھ چلوں اس کی مدد کرنے میں، بجائے کہ میں اپنی مسجد میں 30 دن کا اعتکاف کروں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا کوئی بھائی کہتا ہے یار مجھے یہ پرابلم ہے، چھوٹی سی پرابلم ہو چاہے، اس کے لیے آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ اس کو دینا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ اس نیت سے اس کی مدد کریں تو وہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں 30 ڈیز آف اعتکاف کی عبادت سے بہتر ہے. دین کا مزاج لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت عظیم کام ہے. مسلمان بھائی کے کام آنا بہت عظیم کام ہے. یہ انسانیت کے علم بردار جو لگے رہتے ہیں، جتنا ہیومنزم دین آپ کو سکھاتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. دین یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے کرو. اس کو لینگویج ٹرمینالوجی میں آلٹروازم کہا جاتا ہے کہ کسی مقصد کے بغیر آپ اگلے کی مدد کریں، یعنی کہ اپنا کوئی مقصد آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور لوگوں کی آپ آلٹروسٹک ہو کے مدد کریں. تو صدقہ، اور پھر صدقہ، پھر یہ جو بات جہاں سے نکلی بیسیکلی اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے صدقے کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ صدقہ بھی کسی کی مدد کرنا ہی ہے. تو یہ ساری نیت سے اگر آپ صدقے کو دیکھیں تو وہ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں حق ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا تو بڑوں کے کہنے کے مطابق اللہ نے ان کا حصہ بھی رکھا ہے آپ کے مال میں، وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا جو کہ فرض کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو بڑا اژدہا بنا کے اس کے ارد گرد لپیٹ کے وہ اس کو جب ڈسے گا تو وہ اس کا یہ کہے گا انا کنزک انا مالک. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے. پھر پوائنٹ نمبر 2، ایسا گناہ گار شخص جو کہ مسلمان تو تھا، اہل ایمان تو تھا، لیکن اس میں ایک کیا مسئلہ پایا جاتا تھا کہ وہ متکبر تھا. ایروگنٹ کس کو ایروگنس کس کو کہتے ہیں؟ کبر کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈکشنری میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں ایروگنس کی، کبر کی، اردو میں بھی دیکھیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ دوسروں سے بہتر اچھا، سپیریورٹی کمپلیکس، ٹھیک ہے، یعنی کہ میری کیا بات ہے. اور اچھا ٹھیک ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ کبر جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز حق بات مل جانے پہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ کبر. آپ نے پہلے اس چیز کو کہا، اب یہ ہمارے لیے بڑی نئی چیز ہے. حق بات پتہ لگ گئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ شخص متکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہیں وہ متکبر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا تو وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھے گا. غالباً روایت کے الفاظ یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایت جامع ترمذی کے ہیں، عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بنا دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہو اور زمین پہ چونٹیاں چل رہی ہوں، بہت 100-200 لوگوں کو پتہ لگے گا نیچے چونٹیاں چل رہی ہیں. حشر کے دن کس قسم کی گیدرنگ ہوگی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا کر دیں گے، یعنی کہ یہ اس سے زیادہ ہیوملیشن اور رسوائی والا مقام کوئی نہیں ہے. پھر اسی طرح
صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا نام جو ہے وہ قیامت کے دن وہ ہوگا جو کہ دنیا میں اپنے آپ کو کہتا تھا مالک الاملاک. اس کو کہتے ہیں کنگ آف کنگز. آپ میں سے جو ویسے ریسلنگ دیکھنی نہیں چاہیے اس میں ذرا، لیکن ایک ریسلر بھی ہیں جو اپنے آپ کو کنگ آف کنگز کہتے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی تو میں حیران ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ترین نام لگتا ہے کنگ آف کنگز. میں کیونکہ یہ کنگ آف کنگز کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کے نازل کردہ میں سے اور کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کو بیچتے ہیں تھوڑے قیمت کے عوض، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے، جو کھا رہے ہیں یعنی کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے صاف بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شریعت کا علم ہونا، اور اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہو اور اس کو یعنی کہ شریعت کے علم کو چھپانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. دین کی کوئی بات ہے اور وہ کسی ذاتی مقصد کے تحت کسی سے چھپائی جا رہی ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے عوض اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اس کے پیچھے اس کا شان نزول ہے. ذاتی مقصد کے تحت یعنی کہ مطلب ہے کہ دین کی کوئی بات ہے اور وہ آپ اگلے کو جان بوجھ کے نہیں بتا رہے. جس طرح کہ یہود و نصارہ کے جو ہے وہ علماء اور دعات کے بارے میں اللہ نے کہا کچھ ایسے ہیں جو کہ لوگوں کے مال کھا لیتے ہیں، لوگوں کو یعنی کہ اس دور میں بھی پیسے لینے کا اور اس طرح کا یعنی کہ جس کو ہم 2 نمبری کہتے ہیں عام طور پہ، اس کا بڑا رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اس طرح کی چیز کہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز نہ بتائی جائے. اس پہ تھوڑا سا ڈسکلیمر ویسے یہ ہے، کچھ چیزیں یعنی کہ تدریج کی نفی نہیں ہے یہاں پہ. تدریج کا کیا مطلب ہے کہ شریعت میں کچھ چیزوں کو بتانے کے لیولز ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو چیزیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پہلے فرائض ہیں اور پھر باقی ساری چیزیں. وہ اس چیز کی ایکسیپشن ہے، لیکن بہرحال شریعت کے علم کچھ کتمان علم جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اسی طرح یہ روایت ہے جی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. ابو ذر اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے ہیں، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 3 یعنی کہ 3 سے کافی زیادہ لوگ ہیں. ان کی صفات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بولے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے اور ان کی تعریف بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا وہ گمراہ ہیں اور وہ لاسٹ اینڈ ڈومڈ، گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہیں. وہ 3 کون لوگ ہیں؟ یہ میں آپ کو صحیح روایت بتا رہا ہوں. نمبر 1 جو اسبال کرتا ہے، اسبال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. نمبر 2 جو کہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچتا ہے. نمبر 3 جو لوگوں کو اپنے کیے ہوئے فیورز کی یاد دہانی کرواتا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اسبال کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال شریعت کی بات کیونکہ بتانا حق بات کرنا مقصد ہے. اسبال کہتے ہیں آپ کے کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا. کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا، اس کو اسبال کہا گیا ہے. اور کچھ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ٹنگا وہ کہاں ہوگا؟ آگ میں ہوگا. اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ اور روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ذرا موضوع اس طرح کا ہے کہ سن کے ایک دفعہ ذرا سب تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ جس نے آؤٹ آف ایروگنس، آؤٹ آف کبر جو ہے اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کیا، اس سے مراد وہ ہے. لیکن ایک اور صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنا ہی اس کو کبر کہا جاتا ہے.
ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں کہ حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھی ہیں جو کہ آج کل کے دور میں ایک بندہ مومن کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ بہرحال آپ کے ایمان کو جانچتی ہیں۔ 21 سینچری میں ایک کارپوریٹ کا ورلڈ میں، ایک کارپوریٹ سیٹ اپ میں جب بندہ کام کر رہا ہو تو یہ چیز آڈ آؤٹ اور سٹینڈ آؤٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی ہو مصنون طریقے سے، آپ کا لباس، یاد رکھیں شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جبہ پہننا یا شلوار کرتا ہی پہننا، شریعت نے اصول بتا دیے ہیں، ان اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اگر کپڑے پہنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا کیا اصول ہیں لباس کے؟ چست نہ ہو، سطر کے وضع قطع ظاہر نہ ہو، اسبال نہ ہو، نمبر 3 اپوزٹ جینڈر کو امیٹیٹ نہ کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے شخص پہ جو کہ اپوزٹ جینڈر کو امیٹیٹ کرے۔ اچھا، لیکن اس میں اگین تھوڑی سی ذرا وضاحت ہے، کچھ کپڑے ہوتے ہیں یونیورسل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل کسی نے سوال کیا کہ اگر باہر کے ممالک میں آپ کو پتہ ہے جب ویسٹرن دنیا میں جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک خاتون اگر نیچے سے لیگن بھی پہنتی ہے، اوپر سے جینز پہن لیتی ہے کیونکہ وہ موٹی ہے، اور پھر اوپر اپنا عبایا وغیرہ لے لیتی ہے، تو کیا یہ جینز پہننا بھی غلط بات ہوگی؟ پھر اسی طرح لیکن اب کچھ چیزیں، ایک یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مثال بھی دوں، کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ آئی تھنک آئرش کلچر میں یا کسی رشیا میں مردوں کا لباس سکرٹ ہے، ان کا کلچرل ڈریس ہے سکرٹ، ایز ان ہمیں سن کے عجیب لگ رہا ہے لیکن وہاں پہ یہ کلچر ہے۔ سکرٹ کا مطلب وہ جس طرح خواتین کا سکرٹ ہوتا ہے، گوڈوں سے اوپر وہ سکرٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا تو کیونکہ کلچرل ڈریس ہے تو اس لیے وہ یہ پہن سکتے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ اس میں اور بھی پرابلمز ہیں، وہ سطر کو نہیں ڈھک رہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لباس کا اہتمام ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث میں آتا ہے آئیڈیل یہ ہے کہ آدھی آپ کا جو جسے دس از آئیڈیل، جو کہا گیا ہے کہ چلیں ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کا ٹخنے سے نیچے نہ جائے، تو وہ کیونکہ ہمارے ہاں سنت کا اس طرح، ہاں اس میں علماء تھوڑا یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ ڈرٹی یا شیبی نہ لگیں، آپ ذرا اس طرح کا اہتمام کریں۔ فار ایگزامپل کچھ بھائیوں نے پینٹ فولڈ کی ہوتی ہے اتنے گندے طریقے سے کہ وہ آپ ذرا مہذب طریقے سے بھی فولڈ کر سکتے ہیں۔ میں اکثر یونیورسٹی میں کیا کیا کرتا تھا کہ میں جینز کی پینٹ کو باہر کی طرف نہیں، میں اندر کی طرف فولڈ کر لیا کرتا تھا۔ آپ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا when there is a will there is a way، اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ چیز نکال دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں لوگوں کی کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے خود بتائیں، لوگوں کی ہمارے کلچر کیا مثال دی جاتی ہے؟ شادی کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں، سب سے پوچھنا شروع کر دیں کھانا کیسے تھا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکل آئے گا، چاہے کھانا جتنا مرضی 8 سٹار 9 سٹار ہو، لوگ ضرور اس میں کیڑے نکالیں گے۔ تو کھانے پہ نکالیں گے تو باقی کوئی لوگوں کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک روایت ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بندہ، روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو چھوڑ دے تو ایٹ دی اینڈ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کیا کریں۔ لوگ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو ملامت کا ڈر نہیں ہوتا، اہل ایمان کو، یہ غالباً سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اس کو ملامت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ایسا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی کہ طوبیٰ، قیامت سے پہلے ان کو غربا کہا کہ غربا ہوں گے، یعنی کہ اسٹینڈ آؤٹس ہوں گے۔ آپ کی داڑھی ہے تو وہ کہیں گے یہ اتنی لمبی داڑھی ہے آپ کی۔ اب تو خیر وہ داڑھی کو بھی دیکھ کے لوگ مجھے بڑے مشورہ دیتے ہیں، آپ اسٹریٹ کر لیں، آپ وہ فلانا کر لیں۔ میں کہتا ہوں، مجھے بچے پوچھتے ہیں سر آپ شیمپو کرتے ہیں داڑھی کو؟ میں کہتا ہوں ہاں، جو سر پہ تھوڑے بال ہیں شیمپو میں نیچے بھی کر لیتا ہوں۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ خیال کرنے والے نہیں، آپ کو مل جائیں گی ایسی بچیاں، ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین جو کہ اس طرح کی یونیورسٹیوں میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں. آپ کو مل جائیں گے ایسے بچے بھی جو کہ شریعت کے مطابق کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے وقت باجماعت نماز کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک موٹیویشن اور انسپریشن بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کانفیڈنس پکڑیں، نہ کہ ہم بالکل ان کانفیڈنس ہو جائے. بندہ مومن اس طرح کا نہیں ہوا کرتا. جلدی سے 3 روایت میں آپ کو بتا دوں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو کہ اپنے کپڑے کو کبر کے وجہ سے جو ہے وہ گھسیٹتا ہے. پھر اسی طرح بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آؤٹ آف ایروگنس، کبر کی بنیاد پہ اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور پھر اسی طرح ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بال وہ لوور گارمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، شرٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. عرب جبہ پہنتے ہیں، اور اب جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جبہ ایک عربی کلچر کا جو ہے وہ ڈریس ہے. اور آپ اگر ان کے جبے بھی اب دیکھیں عربس کو جا کے، ویسے تو یا تو عرب بالکل سنگل پسلی ہوتے ہیں یا ماشاءاللہ ان کی خوراک ایسی ہے کہ وہ بہت ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کے جبوں میں بھی شرعی پرسپیکٹیو کا خیال نہیں ہوتا، یا تو بہت چست ہوتا ہے اور وہ لٹک رہا ہوتا ہے نیچے تک. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوور گارمنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پینٹ ہو گئی، آپ کی شلوار ہو گئی، شرٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ٹربن بھی ہو سکتا ہے. Whoever lets his garment drag out of pride، جو بھی اپنے کپڑوں کو کبر کی بنیاد پہ اس طرح گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. The one who is two-faced، دو منہ شخص کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور اچھا اس ظاہر اور اچھا اس میں نا ہم نے لینز اپنی طرف لگا کے دیکھنا ہے. میں نے اور آپ نے اس چیز کو کس طرح دیکھنا ہے، اور یہ ہم پہ سچویشن آ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی میں، کام پہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور پھر اپنے گھر پہ کیسے ہیں. کیا آپ گھر پہ ویسے ہی اچھے ہیں جیسے آپ باہر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر نہیں ہے تو اسی کو ٹو فیس کہا جاتا ہے. اور بڑوں نے صحیح کہا ہے کہ اگر پوچھنا ہو کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کے گھر والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں سے اپنی بیویوں سے بہترین ہوں، آئی ایم دا بیسٹ فرام یو. اور یعنی کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ بچہ باقیوں کے ساتھ اچھا ہے. الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آج اپنے اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سے آیا ہوں، جب والدین آ کے یہ ٹیسٹمنی دیں کہ یہ ہمارا بچہ بہت فرما بردار ہے، ہماری سب باتیں مانتا ہے، کبھی بھی نہ نہیں کرتا. آپ مجھے خود بتائیں خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب میں اور آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کیا ہمارے والدین یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر یعنی کہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اگر ہمارے والدین کو موقع ملے تو کیا وہ بھی ہمارے لیے یہ گواہی دیں گے کہ یہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا جو ہے ہماری ہر بات مانتا ہے. انہوں نے یعنی کہ میں حیران ہو گیا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت فرما بردار بچہ ہے، ہماری سب باتیں مانتا ہے. بہرحال تو روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن سب سے برے حال، سب سے موسٹ ایول پیپل جو ہے وہ دیکھو گے جو کہ دو منہ ہوں گے، جو ایک گروپ کو تو اپنا ایک چہرہ دکھاتے ہیں لیکن دوسرے کو دوسرا دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک ایسا حاکم جو کہ اپنے لوگوں سے لاپرواہ ہو. نمبر 10 جو شیخ لے کے آئے ہیں وہ ایک ایسا مسلمان جس کو قیامت کے دن جو ہے وہ جس کا حال برا ہوگا، وہ ایسا ہے جو کہ لوگوں سے بھیک مانگے حالانکہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے بھیک مانگے حالانکہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، تو قیامت کے دن وہ بھیک اس کے سامنے لائی جائے گی اور وہ اس کے چہرے کو جو ہے وہ نوچے گی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک امیر بندے کا بھیک مانگنا جو ہے قیامت کے دن اس کے چہرے کے بگاڑ میں اس کے سامنے آئے گا.
پھر اسی طرح 11واں نمبر وہ لے کے آئے ہیں کعبے کی طرف تھوکنا. کعبے کی طرف تھوکنا غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. ایون کعبے کی ڈائریکشن میں, کعبے کی طرف نہیں, قبلے کی طرف تھوکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ابو داؤد, سنن ابی داؤد میں ہے, حذیفہ ابن یمان اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قبلے کی طرف تھوکے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں کے درمیان اس تھوک کو لے کے آئے گا. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک صحابی نے یا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ عمل کیا گیا تو آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. کعبے سے زیادہ کسی کی عزت ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں, کعبے سے زیادہ کسی کی عزت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے, لیکن تیرے سے زیادہ کس کی عزت ہے؟ ایک بندہ مومن کی عزت ہے. اور دیکھیں اگر ہم آپس میں دوستوں میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شغل میں بلی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی غلط جسے کہتے ہیں نا شغل میں بےزتی کرنا, ہم تو بےزتی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں چیز. پھر آخری چیز نمبر 12, جو جھوٹ بولے کہ اس نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے حالانکہ اس نے نہ دیکھی ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ کہیں کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے حالانکہ اس نے نہ دیکھا ہو تو قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانے دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا ان میں گرہ باندھو. جو کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا. جو بھی لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ لوگ نہ چاہتے ہوں کہ یہ ہماری بات سنیں, تو قیامت کے دن لیڈ کو پگھلا کے, لیڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیسے کو پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے اگلا جو ہے وہ دا اسٹیٹ آف دا پائس تھا, وہ انشاءاللہ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے. آج کی کلاس تھوڑی مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ اہل ایمان تو ہیں لیکن قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ان ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دی گئی مشکلات ہیں ان کا سامنا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فوز عظیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو سمجھنے کی اور ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دے دے سب سے پہلے کہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار میں ایک دعا آتی ہے کہ اللہ آنکھ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کریں. اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نفس کے حوالے ہو گئے تو ہمارا کوئی حال نہیں. تو اللہ ہی کے اپنا حال ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اللہم اجرنا من النار, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.